बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की हमारी वीडियो निहायत ही अहम है उन अशख़ास के लिए, उन ख़वातीन व हज़रात के लिए कि जो उम्रे और हज की तैयारी कर रहे हैं। एहराम के मुताल्लिक़ ये हमारी वीडियो है। इससे पहले मीक़ात और हुदूद हरम से मुताल्लिक़ आप वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी है तो उसको भी देख लें, ताकि जब आप उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं या हज बैतुल्लाह की तैयारी कर रहे हैं, आपको मनासिक को अदा करने में आसानी हो। नाज़रीन कराम, एहराम क्या होता है, एहराम पहनने वाले को क्या कहते हैं और एहराम क्यों पहना जाता है, और एहराम पहनने के बाद हमारे पर क्या क्या पाबंदियां लागू हो जाती हैं, इसका बयान आज की इस वीडियो में आप समाअत करेंगे। हज़रात मोहतरम, एहराम जो शख्स पहने उसे मुहरिम कहते हैं और जो खातून पहने उन्हें मुहरिमा कहते हैं। मर्दों के लिए एहराम दो सफ़ेद बग़ैर सिली हुई चादरें होती हैं। एक को तहबंद के तौर पर बांधा जाता है और दूसरी चादर को ऊपर पहना जाता है। ख़वातीन का एहराम वही है, वो जो कपड़े पहनती हैं वही उनका एहराम होता है। बस जब वो नियत कर लेती हैं तो वो मुहरिमा कहलाती हैं। एहराम पहनने के बाद हुज्जाज और मोतमिरीन के ऊपर 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना मुस्तहब है, अगर कोई मकरूह वक्त नहीं है। एहराम हुर्मत से है, तहरीम से है। एहराम पहनने के बाद वो बहुत सी बातें जो आपके लिए जायज़ थीं, हलाल थीं, अब नाजायज़ हो जाती हैं, जैसे कि शिकार करना, इसी तरीके से खुशबू लगाना, सिला हुआ कपड़ा पहनना और किसी भी चीज़ को मारना जैसे जूं वगैरह को, और बाल वगैरह टूटना, इसी तरह दरख्तों के पत्ते वगैरह तोड़ना, ये सब बंदे के लिए और मुहरिमा और मुहरिम के लिए नाजायज़ हो जाता है। जब ये एहराम पहन लेते हैं तो इनके ऊपर एक मरतबा तलबिया पढ़ना लाजमी होता है। तलबिया क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। नाज़रीन किराम, जब कोई बंदा मोमिन एहराम पहन लेता है तो वो मुहरिम हो जाता है, और जब वो तलबिया पढ़ता है, जैसे मैंने भी आपके सामने पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हदीस मुबारका में आता है जब कोई बंदा मोमिन लब्बैक पढ़ता है, तलबिया पढ़ता है, तो जितनी भी अशिया उसके इर्द गिर्द होती हैं, वो पत्थर हों, दरख्त हों, वो सब अल्लाह ताला की बारगाह में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हैं। यहाँ तक कि ज़मीन के जितने पत्थर हैं, जितने दरख्त हैं, सब उस हाजी के साथ, उस मुअतमिर और उस ज़ायर के साथ अल्लाह ताला की किबरियाई को बयान करते हैं। नाज़रीन कराम, हदीस मुबारका में आता है जब कोई बंदा मोमिन एहराम पहन लेता है और एहराम पहनने के बाद तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला की बारगाह से उसको बशारत दी जाती है। हुजूर से पूछा गया, या रसूलल्लाह, किस चीज़ की बशारत दी जाती है? हुजूर ने फरमाया, जब वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत की बशारत अता फरमाता है। बड़े खुश नसीब हैं वो अहबाब कि जो उम्रे की तैयारी कर रहे हैं, हज बैतुल्लाह के लिए ज़ादेरा तैयार कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बताऊँ। जब हम इस मुबारक सफ़र पर निकलते हैं तो हम बहुत सा सामान अपने साथ लेते हैं, अपने खाने पीने की अशिया, पहनने ओढ़ने की। देखें, कुरान कहता है कि बेहतरीन ज़ादे राह क्या है, जो हम सामान लेके जा रहे हैं उसको ज़ादे राह कहते हैं। कुरान कहता है वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ाद तक़वा, जब तुम अल्लाह ताला के लिए घर जा रहे हो तो ज़ादे राह लो। और ज़ादे राह क्या है? जो बेहतरीन ज़ादे राह है वो क्या है? वो तक़वा और परहेज़गारी है, कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में तक़वा और परहेज़गारी लेके जाएं, आजिज़ी वाला दिल लेके जाएं। बिलखुसूस अगर हमसे कोई नाराज़ है, वो वालिदैन हों, औलाद हों, भाई बहन हों, अजीज़ व क़ारिब या दोस्त अहबाब, अगर कोई आपसे नाराज़ है तो उसको राज़ी कर लें कि आप अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं। हमारे मुर्शिद करीम ने एक बड़ा प्यारा सबक दिया इस मौके के लिए कि जब बंदा मोमिन एहराम पहनता है तो गोया वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो रहा है। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो फिर भी वो सफ़ेद कपड़ा पहनता है जो कफन की सूरत में होता है, और वो अपने रब की बारगाह में जा रहा होता है। तो इसी तरीके से बंदे को यही तस्वुर करना चाहिए कि मैं अपने खालिक हकीकी के पास जा रहा हूँ। ये एहराम की 2 चादरें महज 2 चादरें नहीं हैं, बल्कि ये हमारा वो उखरवी लिबास है कि जिसको पहन के हम रब की बारगाह में भी हाजिर होंगे, और आज अल्लाह ताला के घर बैतुल्लाह शरीफ में भी हम हाजिर हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, जब हम एहराम पहन लेते हैं तो बहुत सी पाबंदियां हम पर आयद हो जाती हैं। उसका अभी हम आपको नंबर वाइज करके उसका बताएंगे। उसको ज़हन नशीन रखें
ایک مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے، بار بار بلکہ دیکھیں گے، تو اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ دیکھیں جب آپ مناسک کو ادا کریں گے تو جتنی آپ کو معلومات ہوگی آپ کو مناسک کو ادا کرنے میں اچھا لگے گا، اتنا آپ کو جو ہے اس کے روحانی کیفیات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو بس یہ معلوم ہوگا کہ مجھے جا کے عمرہ کرنا ہے، مجھے جا کے خانہ کعبہ کا دیدار کرنا ہے، مجھے طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، یا دیگر مناسک کو مجھے ادا کرنا ہے۔ اب لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، اب ان بیچاروں کو طواف کا طریقہ کار، احرام کی پابندیاں، دم، میقات کیا ہوتا ہے، حدود حرم کیا ہوتی ہے، جب یہ بنیادی چیزیں ہی آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ عمرے کی ادائیگی اچھی طریقے سے کیسے کریں گے؟ آپ کو تو بنیادی مسائل ہی نہیں آتے۔ تو لہٰذا ہمارے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں کے اندر یقینی طور پہ آپ یاد رکھیں گے۔ اب میں نمبر وائز آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا کہ کیا باتیں ایسی ہیں کہ جو احرام والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب آپ احرام پہن لیں گے، آپ محرم ہو گئے یا آپ محرمہ ہو گئی، اب آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جیسے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانی، یہ سب میں آپ کو نمبر وائز بتاتا ہوں۔ حالت احرام میں یہ باتیں حرام ہیں۔ نمبر 1، اسلامی بھائی کو سلائی کیا ہوا کپڑا پہننا۔ نمبر 2، سر پر ٹوپی اوڑھنا، امامہ یا رومال وغیرہ باندھنا۔ نمبر 3، مرد کا سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا۔ اسلامی بہنیں سر پر چادر اوڑھیں اور انہیں سر پر کپڑے کی گٹھڑی اٹھانا منع نہیں۔ نمبر 4، مرد کا دستانے پہننا۔ اسلامی بہنوں کو دستانے پہننا منع نہیں۔ نمبر 5، اسلامی بھائی ایسے موزے یا جوتے نہیں پہن سکتے کہ جس سے وسط قدم چھپے۔ نمبر 6، جسم، لباس یا بالوں میں خوشبو لگانا۔ نمبر 7، خالص خوشبو مثلاً الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، جاوتری کھانا یا آنچل میں باندھنا۔ یہ چیزیں اگر کسی کے کھانے یا سالن وغیرہ میں ڈال کر پکائی گئی ہوں، اب چاہے خوشبو بھی دے رہی ہوں تو بھی کھانے میں حرج نہیں۔ نمبر 8، جمع کرنا یا بوسہ، مساس یعنی چھونا، گلے لگانا، اندام نہانی پر نگاہ ڈالنا، جبکہ یہ آخری چاروں یعنی جمع کے علاوہ کام بشہوت ہوں۔ نمبر 9، فحش اور ہر قسم کا گناہ ہمیشہ حرام تھا اور اب بھی سخت حرام ہو گیا۔ نمبر 10، کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا۔ نمبر 11، جنگل کا شکار کرنا یا کسی طرح بھی اس پر معاون ہونا، اس کا گوشت کھانا یا انڈا وغیرہ خریدنا، بیچنا یا کھانا۔ نمبر 12، اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے کتروانا۔ نمبر 13، سر یا داڑھی کے بال کاٹنا، بغلیں بنانا، منہ زیر ناف لینا، بلکہ سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال جدا کرنا۔ نمبر 14، وسمہ یا مہندی کا خضاب لگانا۔ نمبر 15، زیتون کا تیل چاہے بے خوشبو ہو بالوں یا جسم پر لگانا۔ نمبر 16، کسی کا سر مونڈنا، خواہ وہ احرام میں ہو یا نہ ہو۔ ہاں، احرام سے باہر ہونے کی وقت آ گیا تو اب اپنا یا دوسرے کا سر مونڈ سکتا ہے۔ نمبر 17، جوں مارنا، پھینکنا، کسی کو مارنے کے لیے اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا، بالوں میں جوں مارنے کے لیے کسی قسم کی دوا وغیرہ ڈالنا، غرض یہ کہ کسی طرح اس کے ہلاک پر باعث ہونا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو میں نے بھی آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو حالت احرام میں ناجائز ہیں اور ان کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ان باتوں کا ذکر سنیے کہ جو حالت احرام میں اگر ان کے مرتکب ہوئے، یعنی آپ نے وہ چیزیں کی تو وہ آپ کے لیے مکروہ ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ وہ چیزیں اب بیان ہوتی ہیں۔ یہ باتیں حالت احرام میں مکروہ ہیں۔ نمبر 1، جسم کا میل چھڑانا، بال یا جسم صابن وغیرہ سے دھونا۔ نمبر 3، کنگھی کرنا۔ نمبر 4،
اس طرح کھجلانا کہ بال ٹوٹنے یا جوں گرنے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 5، کرتا یا شیروانی وغیرہ پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا۔ نمبر 6، جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا۔ نمبر 7، خوشبودار پھل یا پتا مثلاً لیمو، پودینہ، نارنگی وغیرہ سونگھنا، کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 8، عطر فروش کی دکان پر اس نیت سے بیٹھنا کہ خوشبو آئے۔ نمبر 9، مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ پر نہ لگ جائے ورنہ حرام ہے۔ نمبر 10، کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہو اور نہ وہ پکائی گئی ہو نہ بو زائل کی گئی ہو۔ نمبر 11، غلاف کعبہ کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا منہ سے لگے۔ نمبر 12، ناک وغیرہ منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا۔ نمبر 13، بے سلا کپڑا رفو کیا ہوا پیمن لگا ہوا کپڑا پہننا۔ نمبر 14، تکیہ منہ پر رکھ کر اوندھا لیٹنا۔ احرام کے علاوہ بھی اوندھنا سونا منع ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ نمبر 15، تعویذ اگر بے سلے کپڑے میں لپٹا ہو اسے باندھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر بے سلے کپڑے میں لپٹا ہوا ہو تو تعویذ بازو پر باندھنا نہیں بلکہ گلے میں ڈال لیا تو حرج نہیں۔ نمبر 16، سر یا منہ پر پٹی باندھنا۔ نمبر 17، بلا عذر بدن پر پٹی باندھنا۔ نمبر 18، بناؤ سنگھار کرنا۔ نمبر 19، چادر اوڑھ کر اس کے سروں میں گرہ دے لینا جبکہ سر کھلا ہوا ہو ورنہ حرام ہے۔ نمبر 20، تہبند کے دونوں کناروں میں گرہ دینا۔ نمبر 21، رقم وغیرہ رکھنے کی نیت سے جیب والا بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے، البتہ صرف تہبند کو کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی وغیرہ باندھنا مکروہ ہے۔ ناظرین کرام، اب ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے کہ جن کے کرنے سے اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو آپ کے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آئیے ان چیزوں کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ باتیں حالت احرام میں جائز ہیں۔ نمبر 1، مسواک کرنا۔ نمبر 2، انگوٹھی پہننا۔ نمبر 3، بے خوشبو سرما لگانا، لیکن محرم کے لیے بلا ضرورت اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 4، بے میل چھڑائے غسل کرنا۔ نمبر 5، کپڑے دھونا۔ نمبر 6، سر یا بدن اس طرح آہستہ کھجلانا کہ بال نہ ٹوٹیں۔ نمبر 7، چھتری لگانا یا کسی کے سائے میں بیٹھنا۔ نمبر 8، چادر کے آنچلوں کو تہبند میں گھرسنا۔ نمبر 9، داڑھ اکھاڑنا۔ نمبر 10، ٹوٹے ہوئے ناخن جدا کرنا۔ نمبر 11، پھونسی توڑ دینا۔ نمبر 12، آنکھ میں جو بال نکلے اسے جدا کرنا۔ نمبر 13، ختنہ کرنا۔ نمبر 14، فسد بغیر بال مونڈھے پچنے حجامت وغیرہ کروانا۔ نمبر 15، چیل، کوا، چوہا، چھپکلی، گرگٹ، سانپ، بچھو، کھٹمل، مچھر، پسو، مکھی وغیرہ خبیث اور موذی جانوروں کو مارنا۔ حرم میں بھی ان کو مار سکتے ہیں۔ نمبر 16، سر یا منہ کے علاوہ کسی اور جگہ زخم پر پٹی باندھنا۔ نمبر 17، سر یا گال کے نیچے تکیہ رکھنا۔ نمبر 18، کان کپڑے سے چھپانا۔ نمبر 19، سر یا ناک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا۔ نمبر 20، تھوڑی سے نیچے داڑھی پر کپڑا آنا۔ نمبر 21، سر پر سینی یا غلے کی بوری اٹھانا جائز ہے مگر سر پر کپڑے کی گٹھری اٹھانا حرام ہے۔ ہاں محرمہ دونوں اٹھا سکتی ہیں۔ نمبر 22، جس کھانے میں الائچی، دارچینی، لونگ وغیرہ پکائی گئی ہو اگرچہ ان کی خوشبو بھی آ رہی ہو، مثلاً قورمہ، بریانی وغیرہ، اس کا کھانا یا بے پکائے جس کھانے پینے میں کوئی خوشبو ڈالی ہوئی ہو وہ بو نہیں دیتی، اس کا کھانا پینا جائز ہے۔ گھی یا چربی، کڑوا تیل یا بادام، ناریل،
یا کدو کا ہو، تیل جس میں خوشبو نہ ڈالی ہوئی ہو اس کا بالوں یا جسم پر لگانا۔ نمبر 24، ایسا جوتا پہننا جائز ہے جو قدم کے وسط کے جوڑ یعنی قدم کے بیچ کی ابری ہوئی ہڈی کو نہ چھپائے۔ نمبر 25، بے سلے ہوئے کپڑے میں لپیٹ کر تعویذ گلے میں ڈالنا۔ نمبر 26، پالتو جانور مثلاً اونٹ، بکری وغیرہ، گائیں وغیرہ کو ذبح کرنا، اس کا گوشت پکانا کھانا، اس کے انڈے توڑنا، بھوننا یا کھانا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آپ نے ویڈیو کو سماعت کیا اور اس ویڈیو میں آپ نے احرام سے متعلق بہت اہم معلومات حاصل کی۔ اچھا، احرام کے اندر کوئی ایسا کام کر لینا کہ جو محرم اور محرمہ کے لیے جائز نہ ہو تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دم بھی ہوتا ہے، صدقہ بھی ہوتا ہے اور بدنہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا اس سے متعلق ہماری اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی وہ منظر عام پر آئے گی، اس کو آپ ضرور سماعت کیجئے گا، اس کو دیکھیے گا اور اس سے بھی علم دین حاصل کیجئے گا۔ اور جب بھی آپ حرمین طیبین جائیں تو ہمارے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہماری اس ادنا سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔